بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو بڑے امپورٹنٹ عنوان پر ہے۔ امریکہ میں ہر سال 31 اکتوبر کو ہیلووین نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ شیطانی تہوار اپنی اصل کے اعتبار سے 2000 سال پہلے آئرلینڈ اور فرانس کے مشرقی علاقوں سے شروع ہوا۔ جن لوگوں نے یہ تہوار شروع کیا ان کا عقیدہ جاہلانہ بھی تھا، بھیانک بھی تھا اور اسلامی نظریات کے شدید متصادم بھی ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ 1 نومبر کی رات کو بری روحیں آتی ہیں، ہماری مویشیوں کو، فصلوں کو، مال کو کھاتی ہیں، لوٹتی ہیں، برباد کرتی ہیں، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں ان بری روحوں کو خوش کرنا ہوگا، اور ان کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چہرے ان جیسے بنائیں۔ لہٰذا وہ اپنے چہروں کو بگاڑتے، ان کو ہیبت ناک بناتے اور ان کو ڈراؤنی شکل میں متشکل ہو کر اپنے آپ کو دکھانے کی اپنی سوچ میں ایک سعی کرتے۔ لہٰذا وہ رات کو اس طرح چہرے بگاڑ کر نکلتے، روشنیاں روشن کرتے اور مختلف چیزیں بانٹتے، اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بری روح آئیں گی، ہماری یہ شکل دیکھ کر خوش ہو کر چلی جائیں گی اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ تہوار بڑھتا گیا، 1921 میں امریکہ میں شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے پروان چڑھا اور پھر پوری دنیا میں امریکہ کی اتباع اور تقلید میں یہ تہوار شروع ہوا۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تہوار اسلامی ممالک میں بھی پروان چڑھنے لگا، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں حکومتی سرپرستی میں بھرپور طریقے سے یہ تہوار منایا جا رہا ہے، اس بات سے قطع نظر کر کے کہ اس کے اصل میں نظریہ کیا ہے اور اس کے نتائج کتنے بھیانک ہوں گے ہماری آنے والی نسلوں پر۔ ابھی 29 اکتوبر 2022 سعودی عرب کے شہر ریاض میں اسٹیٹ کے سائے میں بھرپور طریقے سے اس تہوار کا اہتمام ہوا، جہاں پر سعودی مردوں اور خواتین نے اپنے چہروں کو بگاڑ کے، اپنے شرف کی خود ہی توہین کر کے انہوں نے ایک فن کا مظاہرہ کیا اور اس تہوار کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح دیگر اسلامی ممالک میں اور خود ہمارے پاکستان میں بھی جن اسکولوں کو ماڈرنزم کا نشہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول میں ہیلووین کی ترغیب دیتے ہیں، اور شاپنگ مالز میں جو آگے کے کاؤنٹر ہیں ان پر وہ سامان رکھا جاتا ہے جو ہیلووین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تہوار جو کہ شیطانی اور بھیانک تہوار ہے، یہ مسلم امہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے مسلم امہ کے رگ و پے میں شامل ہوتا جا رہا ہے، جو عالم اسلام کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور خصوصاً جو ہمارے نظریاتی محافظ ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے اور ایک لائحہ عمل ترتیب دینے کا وقت ہے۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہو گیا ہے کہ ممبر و محراب سے بھی، ہمارے میڈیا چینلز کے فورم سے بھی اور سوشل میڈیا کو بھی پازیٹیو استعمال کر کے اس پیغام کو عام کیا جائے۔ یہ جو تہوار ہے یہ اپنے نظریے کے اعتبار سے ہی اسلام کے مخالف ہے، اس لیے کسی مسلمان کو اس تہوار کا حصہ بننا جائز ہی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بری روحیں آ کر ہمیں نقصان دیتی ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر ہمیں اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تہوار میں چہروں کو بگاڑا جاتا ہے، فیس پینٹنگ کی جاتی ہے، بھیانک ماسک پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل اپنی جگہ چہرے کو بگاڑنے کے حکم میں ہے، جسے مصلح کہتے ہیں، اور مصلح کرنا بخاری مسلم کی حدیث اور بہت ساری کتب میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بھی دشمن کو مصلح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی شرف کی توہین بھی ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے خوبصورت شکل انسان کو بخشی ہے، تو انسان اس بہترین صورت کو تبدیل کر کے بھیانک بگڑی ہوئی اور گھناؤنی شکلوں میں تبدیل کرے تو یہ شرف انسانیت کی توہین ہے، اللہ کی تخلیق کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کی عطا کی ناشکری بھی ہے۔ تو ہمارے دین میں تو اس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بعض لوگ جوش و خروش میں کہہ بیٹھتے ہیں اور بھائی آپ ہر مسئلے کو دین کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو محض انجوائے ہے۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارا دین کامل اور جامع ہے، ہماری زندگی کا کوئی مرحلہ دین کی تعلیم سے باہر نہیں ہے۔ ہماری ہر طرح کی تفریح اگر اسلام کے دائرے میں ہوگی تو اس تفریح کی اجازت ہے، ایسی تفریح جو اسلام سے متصادم ہو اور دائرہ اسلام سے باہر ہو، اس کی تفریح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے، لہٰذا اس کو انا کا ضد کا مسئلہ نہ بنائیے، اور اس دینی حکم کو اپنی منشا اور خوشی کے گھاٹ بھی مت اتاریے، بلکہ آپ اپنے آپ کو اللہ رسول کا تابع فرمان کر کے اس تہوار سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور بچانے کی سعی کریں، انہیں حقیقت سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی ہر معاملے میں مدد فرمائے۔